یہ ایک طریقہ کار ہے جس میں جو مادہ تولید ہے وہ منتقل کیا جاتا ہے مرد سے اور عورت سے لے کے، اور رحم میں اس کو ڈالا جاتا ہے تاکہ بچے کی پیدائش ہو سکے۔ تو اس کے جو مروجہ طریقے رائج ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اجنبی مرد اور عورت کا نطفہ ملایا جاتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے اور اس کو ٹھہرایا جاتا ہے، تو یہ طریقہ تو ناجائز ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اجنبی مرد کا مادہ تولید لیا جاتا ہے، یا اس میں کسی قسم کا اختلاط یا کسی اور چیز کو ملایا جاتا ہے، کسی اور کے نطفے کو ملایا جاتا ہے اور بیوی کے رحم میں اس کو رکھا جاتا ہے، یہ طریقہ بھی ناجائز ہوگا۔ صرف جائز طریقہ جو ہے اس میں وہ کچھ شرائط اور کچھ صورتحال کے اندر جائز ہے، وہ بھی تیسری صورت وہ یہ ہے کہ دو میاں بیوی نکاح شدہ جن کا آپس میں نکاح ہے، وہ فطری طریقے سے اگر اولاد ان کی پیدا نہیں ہوتی ہے اور دیگر جو طریقہ کار ہیں علاج کے وہ اگر مفید ثابت نہیں ہو رہے ہیں، تو بوجہ مجبوری وہ اپنے ہی مادہ تولید جن کا آپس میں نکاح ہے، وہ اپنا ہی مادہ تولید جو ہے وہ ان کو اس کو حاصل کیا جائے گا، اور اس کے اندر جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ مادہ تولید جب حاصل ہو جائے گا تو اس کو اپنی ہی بیوی کے رحم میں اس کو ٹھہرایا جائے گا، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی دوسرا مادہ تولید نطفہ اس میں شامل نہ ہو، اس کی احتیاط اور اس کا لازمی ہونا ضروری ہے کہ یہ کسی قسم کا کوئی نطفہ اس میں دوسرا شامل نہ ہو۔ اور اس کے اندر جو ہے یہ بھی احتیاط ضروری ہے کہ عورت سے مادہ تولید حاصل کرنے کے لیے کوئی خاتون ڈاکٹر ہی اس میں اس کو حاصل کرے، اور مرد کے لیے اگر کسی انجیکشن یا کسی دوسرے مصنوعی طریقے سے حاصل کیا جائے تو اس کو مرد کو ہی حاصل کرے۔ اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ اس کو فطری طریقے سے اس کا اخراج کریں، اور جب نطفے کا خروج ہونے لگے تو اس کو حاصل کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کو جو طبی طریقہ کار ہے جس کے اندر دیگر شرائط بتا دی گئی ہیں کہ اس میں جو ہے کسی قسم کا کوئی نطفہ اس میں شامل نہ ہو، کسی قسم کو کوئی اختلاط نہ کیا جائے کسی دوسرے نطفے کا، تو اس کی اجازت ہوگی۔ اور اس کے اندر ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ اس میں میاں بیوی کا آپس میں رضامند ہونا ضروری بھی ہے۔ اگر بیوی یا مرد میں سے کوئی ایک راضی نہیں ہے تب بھی اس طریقہ کار کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس سے متعلقہ ایک یہ بھی چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کسی عورت کو اجرت دیکھ کر مقرر کیا جائے اجنبی عورت کو، اور اجنبی نطفہ اس میں ٹھہرایا جائے، تو بھی یہ جائز نہیں ہوگا، چونکہ اصل میں جو ٹیسٹ ٹیوب کا جو معاملہ ہے وہ مصنوعی طریقے سے اولاد کو حاصل کرنا ہے، تو اولاد کا حصول نسب کو لازم ہے، نسب ثابت ہوتا ہے، اور نسب کے لیے نکاح بھی ضروری ہے۔ تو چونکہ جو مروجہ طریقے عام طور سے ہم دیکھتے ہیں جو تیسری صورت کے علاوہ ہیں، ان کے اندر نکاح کی اور اس کی لوازمات کی صورتحال نہیں پائی جاتی، اس لیے وہ دیگر ناجائز ہیں، اور اجنبی عورت کو اگر اس کے لیے راضی کیا جائے اور اجرت دے کے بھی قائم کیا جائے تو چونکہ نکاح نہیں پایا جا رہا، اس لیے یہ طریقہ بھی ناجائز ہوگا۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔